Respected teachers, dear students, یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار، اول کا مطلب ہوتا ہے پہلی، ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار۔ آج سے 1445 سال پہلے اسی ربیع الاول کے مہینے میں ایک ایسی صبح صادق آئی تھی جب آسمانوں پر ملائکہ نے ایک جشن منایا تھا، ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، ملائکہ خوشی سے جھوم رہے تھے، زمین پر موجود تمام نجومی حضرات آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ستارے ضرورت سے زیادہ روشن ہیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک ہے۔ ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ فارس کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا جس کی مجوسی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ اس صبح صادق میں وہ یکایک بجھ گیا۔ مصر کا ایک بہت بڑا بت تھا جو یکایک نیچے گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے بت اوندے منہ گر پڑے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ ہر طرف نور کی بہار تھی، پھول کھل رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درخت جھکے ہوئے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ساری کی ساری کائنات کسی ایک خاص نقطے پر مرکوز ہو رہی ہو، ساری کائنات کی توجہ کا مرکز کوئی ایک ہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فطرت کے سارے نظارے کسی بہت بڑی ہستی کو خوش آمدید کہنے والے ہوں۔ تو ساری کی ساری اس کائنات کی توجہ صرف ایک ہی گھر کی طرف مرکوز تھی، اور وہ گھر تھا حضرت عبد المطلب کا، جس کے چاروں طرف سے نور ہی نور نکل رہا تھا۔ وہاں پہ کیا ہونے والا تھا اس کی ساری نشانیاں واضح ہو چکی تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے گھر ایک کمرے کے اندر نور کا حلقہ تھا۔ اس نور کے حلقے میں ایک خوبصورت بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس بچے کی پیدائش ہوتے ہی وہ بچہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور ایک لمبا سجدہ کرتا ہے۔ جو ہی وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو آسمان پر اپنی انگلی بلند کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی توحید کا درس دے رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہو کہ جو کفر و شرک کا خاتمہ کرے گا اور توحید کا علم بلند کرے گا۔ تو یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ حضرت عبداللہ کا پیارا بیٹا، حضرت آمنہ کا لال، حضرت عبد المطلب کا پوتا، جس کا نام پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے احمد رکھا، جن کے دادا نے ان کا نام احمد رکھا، محمد رکھا۔ حضرت عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے ان کا نام محمد رکھا۔ 5 سال تک جس کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی۔ یہ کون بچہ تھا؟ یہ وہ بچہ تھا جس کے اندر کائنات میں ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کے وصف یکجا کر دیے گئے، تمام انبیاء کی خوبیوں کا منبع ایک ہی شخصیت کو بنا دیا گیا۔ یہ وہ بچہ تھا جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا سا خلق تھا،
جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جیسا جذبہ تبلیغ تھا، یہ وہ بچہ تھا۔ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید تھی، یہ وہ بچہ تھا۔ جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا جذبہ ایثار تھا، یہ وہ بچہ تھا۔ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلال تھا، یہ وہ بچہ تھا۔ جس کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر تھا، یہ وہ بچہ تھا۔ جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن و جمال تھا، یہ وہ بچہ تھا۔ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد و تقویٰ تھا۔ غرض کے تمام انبیاء کی کوالٹیز کو، خوبیوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ایک ہی ذات میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس ذات کا نام تھا سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔